السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے رکوع نمبر 12 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم کام کیا ہم سب انسانوں کے ساتھ۔ وہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام بنی آدم یعنی بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ہم ان سب کو، ہم سب اولاد آدم کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیٹھ ہے، ان کی جو کمر ہے، ریڑھ کی ہڈی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سارے انسانوں کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چونٹیوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی جو چونٹیاں ہوتی ہیں ان کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہماری روحوں سے، ہم سب انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ الستو بربکم، وہ عہد اللہ تعالیٰ نے کیا لیا؟ یہ پوچھا ہم سب انسانوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، ان سب نے کہا، ہم سب لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے، سب لوگوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور وہ عہد الست ہم لوگوں نے کیا، اور ہم لوگوں نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تاکہ روز قیامت ہم میں سے کوئی ایک بھی یہ نہ کہے کہ اے اللہ ہم تو تیرے سے بے خبر تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ تو کہاں ہے اور تو کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں سے عہد الست لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں انسان کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو رب کو ضرور مانتا ہے، چاہے وہ بت، انہوں نے رب کو مانا ہوتا ہے، پھر ان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ۔ حتیٰ کہ جو ہندو ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ رب جو ہے وہ کوئی ہے، لیکن یہ جو بت انہوں نے بنا رکھے ہیں یہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے عہد ہم سے، اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیے کہ روز قیامت ہم میں سے کوئی ایک بھی کوئی حجت لے کر نہ آئے کہ اللہ ہمیں تو خبر ہی نہ ہوئی، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا۔ تو یہ جو عہد ہے، اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں، جو ہم سب نے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم۔ اب رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر، کام پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ عہد اور اپنی ربویت کی گواہی اس لیے لی تاکہ یہ عذر پیش انسان نہ کر سکے کہ ہم تو غافل تھے، یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے، کہ وہ اگر شرک کرتے آئے تھے تو یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، اور ہر انسان فطرت کے حساب سے ہر انسان ہی مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان ہی اللہ تعالیٰ فطرت کے اوپر انسان کو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو صحیح سالم پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ دین کے ساتھ اس کو پیدا کرتا ہے۔ پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے، بچہ جب بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو تفرقے میں ڈالتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب سکھاتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ حتیٰ کہ ہندو جو ہیں وہ بھی بچے کو جلاتے نہیں ہیں، وہ بھی بچے کو دفن کرتے ہیں۔ ہر مذہب والے بچے کو دفن کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال رکھا ہے کہ ہر بچہ ہر انسان وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ سارے بچے جنت میں جائیں گے، جنت کے پھول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سارے بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا، اور روز قیامت یہ بچے اپنے والدین کے حوالے کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ حجت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے والدین کو جنت میں داخل کیا جائے، اور ان کی حجت پھر مانی جائے۔
لیکن انسان کو صبر کرنا چاہیے، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور صبر وہ ہے جو اسی لمحے جب آپ کو غم ہو، غم میں مبتلا ہو، تب کیا جائے. بعد میں صبر نہیں ہوتا، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. لیکن اس لمحے جب آپ غم کی حالت میں ہو، واویلے مچانا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں، بہن کرنا شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں، وہ صبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں، کہ سب کے سب لوگ رک جائیں. اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ سب کے سب لوگ رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا. ہم نے ان کو اور اس کو اپنی ہم نے اس شخص کو نہ صرف قرآن بلکہ اگر تورات کے بارے میں بھی، ساری پچھلی امتوں کے بارے میں بھی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ ہم نے اس انسان کو اپنی آیتیں دیں تاکہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے رستے پر آ جائے. اب اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ ہر یہ جاتا ہے کہ یہ شاید کسی ایک خاص بندے کے لیے بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہم سب بنی نو انسان کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں دیتا ہے، اس میں اور آپ بالخصوص شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا کر رہا ہے. اور پھر قرآن کا فہم عطا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو پھر وہ اس انسان نے کیا کیا، وہ بھٹک گیا، وہ نکل گیا اللہ کے رستے سے. منہا، ان آیتوں کو اپنائے بغیر ہی نکل گیا وہاں سے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور پھر وہ پیروی کرنے لگا شیطان کے رستے کی. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں پھر شامل ہو گیا. سوچئے یہ بات. میری پیاری بہنوں، میری پیاری بچوں، آج کیوں مجھے اپنی زلفیں دکھا رہی ہیں؟ خدا کو دھیان کیجیے پلیز، اپنے اپنے کیمراز پہ دھیان رکھیے. ابھی تیسرا کیمرہ میں نے دوسرا آف کیا ہے. ابھی ایک نوشین، آپ کا بھی کیمرہ آن تھا. ابھی جن کا کیمرہ آن ہوا تھا ان کی کالی گھٹائیں میں نے دیکھی، لیکن نام میں نے نہیں پڑھا کن کا تھا. تو پلیز اپنے اپنے کیمراز کا دھیان رکھا کیجیے. مجھے یہ ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ قرآن کے ساتھ آپ لوگوں کی تصویریں جا رہی ہوں گی تو پھر آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا میں ابھی جب نیا بیچ ہوگا تو میں ان ریکارڈنگز کو یوٹیوب سے میں ڈیلیٹ کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں جی. کہاں تھے ہم لوگ؟ تو وہ پھر کیا ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ پھر گمراہوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، ہم اس انسان کے رتبے کو بلند کر دیتے، اس کو زمین میں اس کو بلند کر دیتے، اس کے رتبے کو بلند کر دیتے. لیکن کیا ہوا؟ لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا. اخلد الى الارض واتبع هواه، وہ نہ صرف دنیا کی طرف مائل ہو گیا بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گیا. فمثلہ، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اچھا، اب میں اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو آگے بات کروں گی. فمثلہ، تو اس کی مثال کمثل، اس شخص کی مثال ایسے ہو گئی جیسے کہ کتا ہو. اللہ تعالیٰ نے کتا جس کے گھر میں موجود ہو تو اس کے نامہ اعمال میں سے ایک قرات کا روز ہی اس کی نامہ اعمال میں سے کمی ہوتی رہتی ہے، ایک قرات کے برابر. اللہ تعالیٰ اس کی نامہ اعمال میں سے نیکیوں میں کمی کرتا جاتا ہے روزانہ. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی مثال اس انسان کی برابر قرار دی جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی قرآن کی
قرآن کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ پھر شیطان کے رستوں پر نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فرماتے کہ میں اس کو بلند کر دیتا، میں اس کی مرتبے کو بلند کر دیتا، اگر وہ میری ساتھ میرے دین پر چلتا رہتا تو میں تو اس کے رتبے کو بلند کر دیتا، لیکن وہ بدقسمت دنیا میں بھٹک گیا، وہ دنیا کی طرف چل پڑا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہشوں کی پیروی کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال بالکل ایک ایسے کتے کی طرح ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تب بھی وہ زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے، زبان باہر لٹکائی ہی رکھتا ہے، اور جب وہ خوش نہیں، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب تم اس پر حملہ کرتے ہو تب بھی وہ زبان نکالے بھی ہوتا ہے، اور جب تم اس کو چھوڑ دو، ایسے ہی چھوڑ دو کہ وہ بیٹھا ہوئی رہے خوشی کی حالت میں ہو، تب بھی وہ زبان باہر نکالے رکھتا ہے، اور اس میں کے منہ سے زبان سے رالیں ٹپکتی ہی رہتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے بیان کر دی، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ نہ صرف اس شخص کی جس نے اللہ کی آیتوں کو سیکھا سمجھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کی طرح بنائی، اور پھر وہ جب اللہ کے رستے سے بھٹک گیا، یعنی کہ وہ لپک پڑتا ہے، کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس کتے کی طرح بتائی، اور پھر ان لوگوں کو بھی اس کے برابر اللہ نے قرار دے دیا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ساری باتیں بیان کر کے بتا دیجئے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ میں ایک چھوٹی سی بات اب آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا خلوص، آپ لوگوں کی ساری باتیں میں دل و جان سے ایکسپٹ کرتی ہوں، میں اس قابل ہرگز نہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بٹھایا ہے میں حقیقتاً اس قابل نہیں، اور نہ میں خود کو اس قابل سمجھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر کر لے، آمین۔ جب آپ لوگوں کی طرف سے مجھے کوئی گفٹ ملتا ہے نا، میں آپ لوگوں کے خلوص کی بات نہیں کر رہی، آپ لوگوں کا خلوص میری سر آنکھوں پر، آپ لوگوں کی مجھ سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، نہیں تو آپ کو اور میرا کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر وہ دنیا کی محبت شامل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ اس لیے ضائع کر دے کہ مجھے کوئی دنیا کی لالچ لاحق ہو گئی۔ اور ہم انسان ہیں، یقین کیجئے ہم بڑی جلدی امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، یہ دنیا کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، ہم عاجز ہیں اس دنیا کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اس دنیا سے بھاگنے کے لیے، دنیا پھر کھینچتی ہے اپنی طرف۔ آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا، پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، دین کا علم سکھایا، اور پھر وہ اپنی خواہش کی وجہ سے دنیا کی طرف لوٹتا ہے، بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتے کی طرح بنا دیا، کتے کی مثال کے برابر اللہ نے اس کو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اللہ تعالیٰ ہماری ہمارے لیے ہمیں ایسے ہی بلند کرے، صرف اس وجہ سے ہمارے درجات کو بلند کرے کہ ہم اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، بڑی زندگی دنیا کی گہما گہمی میں ہم نے ضائع کر دی، اب تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہمیں خالص کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی بھی حالت بڑی ہی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساروں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں، اب وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے اوپر کیا کوئی ظلم کرے گا؟ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہے، من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے بس ہدایت یافتہ وہی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے بس وہ بڑے خسارے میں جانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ کس کس نے جہنم میں داخل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو پیدا ہی بہت سے لوگوں کو صرف اس لیے کیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، وہ جنوں میں سے بھی ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی۔ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا؟ کیونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتے، لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل اللہ رب العزت کے، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں بے قرار رہتے، وہ دنیا کی محبت میں بے قرار رہتے ہیں۔ دل تو اللہ نے اس لیے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس دل میں تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں بسنا چاہیے۔ آپ کے اور میرے دل میں کون کون بسا ہوا ہے؟ سوائے اللہ کی ساری دنیا بسی ہوئی، مال بھی، احباب بھی، اولاد بھی، شوہر بھی، بچے بھی، رشتہ دار بھی، گھر بھی، دولت بھی نہیں بسا پائی تو اللہ کو نہیں بسا پائی۔ یہ سارے آپ وہ سارے لوگ اللہ جہنم میں ڈالے گا جو اپنے دلوں میں اللہ کو نہیں بسا پائے۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس دل سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرتے، ڈرتے نہیں اللہ سے۔ اللہ نے تو ڈرنے کے لیے دل بنایا تھا کہ ہم خوف حاصل کریں اللہ کا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، واللہ یقین کیجئے جب بھی کسی سے دین کی بات کرنے بیٹھو تو لوگ پیٹھ ہی پھیر لیتے ہیں، اور وہ نہیں سنتے اللہ کی بات کو اپنے کانوں سے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کی مثال بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو بالکل جانوروں چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی جانور رکھا ہو نا، آپ اس کو جب سدھاتے ہیں نا، جانور کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرے مالک نے اب مجھ سے کیا کرنے کو، اس کا موڈ ابھی کیا ہے، جانور بڑی بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، ان مویشیوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، بلکہ یہ لوگ بڑے ہی غافل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں یہ سارے کے سارے اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، بس اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک ہی نام پکا نہ کر لو، ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ 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 بس، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو، اللہ کے ان خوبصورت ناموں سے ان کو پکارو۔ تم جب اللہ کے ناموں سے اس کو پکارو گے تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہیں عطا نہ کرے، تم اس سے مانگو اور وہ تمہیں دے نہ۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک ہی نام مقرر کر رکھا ہے، اور ہم صرف اسی نام سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کے سارے ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات فرماتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دوسرے بتوں سے منسوب کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ایک ہی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو جیسے فور ایگزامپل انہوں نے کافروں نے کیا کیا کہ ایک بت کا نام انہوں نے لات رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام انہوں نے لات رکھ لیا، اور اس کے صفاتی ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک نام میں سے عزیز، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں سے انہوں نے اپنے ایک بت کا نام عزا رکھ دیا، عزا، عزیز ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے بھی دور ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنے مقصد کے لیے کسی اور چیز سے منسوب کرتے ہیں۔ اس سے ایک اور بہت بڑی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کو اور مجھے ہرگز ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کا نام اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھتے ہیں تو ہمیں ہرگز حق حاصل نہیں کہ ہم عبد کے بغیر اس کا نام پکاریں، کہ جو نام ہم اور آپ عادی ہیں پکارنے کے بغیر عبد کے لگائے ہوئے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد العزیز پورا نام پکاریں۔ یہ جو ہم اکیلا اکیلا پکارتے ہیں اس کے لیے ہمیں سخت جواب دینا پڑے گا،
کیونکہ وہ نام صرف اس ناموں سے ہم صرف اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کی سزا ضرور ملے گی۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرے گا انشاءاللہ وہ انسان جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تاک ہے، اللہ تعالیٰ تاک ہے، وہ تاک ہی چیزوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ بھی 99 ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ کہتے جی نام 99 سے زیادہ ہیں، 100 ہیں، اور کچھ اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاق چیزوں کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی طاق ہے۔ تو آج سے کوشش کیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دل سے یاد کریں، اور یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس یاد کر لیے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، ان کو سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ذاتی ہیں، کچھ کام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں، یعنی کہ صفات پر مبنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر ہم انہیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے، حق کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، سچ کی طرف بلاتی ہے، اور اسی حق کے ساتھ ہی وہ انصاف بھی کرتی ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور یعنی کہ وہ امت بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی لوگ ہیں جو عدل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں ہدایت پر آنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔